ارشاد باری تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تحقیق ہم نے تمہاری بدر کے مقام پہ مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کل کا درس اگر یاد ہو تو غزوہ احد کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنگ کے میدان میں پہنچے تو منافقینوں نے جب منافقت دکھائی اور بھاگ نکلے تو کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے اور پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کی تسلی کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا، میرے نبی کے غلاموں کیوں پریشان ہوتے ہو، حالانکہ تم بدر کے مقام پر سارا منظر دیکھ چکے ہو کہ اللہ نے تمہاری کیسے مدد فرمائی۔ تب تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے، ساز و سامان میں بھی تھوڑے تھے، اب تو اللہ کا فضل ہو چکا ہے کہ تم 313 سے لے کر 700 تک ہو چکے ہو۔ اب تمہیں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہم نے جب تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، تعداد میں بھی کم تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آگے انداز کیا تھا مدد کرنے کا، اس کا ذکر فرمائے، استقولوا للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں کو فرما رہے تھے علن یکفیکم، کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ کیا وہ تمہاری ان یمدکم تمہاری مدد نہ فرمائے گا؟ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے؟ اے حبیب، آپ نے یہ ان کو دلاسا دے کر فرمایا تھا تو ہم نے 3000 اپنے فرشتے نازل فرما دیے تھے۔ ان کی مدد کے لیے 3000 فرشتے ہم نے نازل فرما دیے تھے۔ جب آپ اس وقت جب آپ تعداد میں بھی کم تھے، سامان میں بھی کم تھے، سامنے کافر زیادہ تھے، قوی تھے اور پہلی جنگ تھی اور پریشان تھے، تو ہم نے ان کے دل کی تسلی کے لیے، ہمیں انہیں پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے، جب آپ نے انہیں فرمایا تھا دل نہیں چھوٹا کرنا، حوصلے اور صبر کے ساتھ لڑتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اسی وقت ہم نے 3000 فرشتے بھیج کر آپ کی مدد فرمائی تھی۔ ہاں بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں، تم صبر کرتے رہو بس اور ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ جب بھی تمہارے اوپر کافر آ کر مسلط ہوگا یا تمہیں آ کر اٹیک کرے گا، انشاءاللہ اب کی بات تو 3000 ہے نا، اب دوبارہ اگر کبھی کافر تم پہ آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ 5,000 من الملائکۃ مصومین، انشاءاللہ اللہ 3000 نہیں، اب کی بار 5000 فرشتے نشان زدہ بھیج کر تمہاری مدد فرمائے۔ اب تو 3000 اترے تھے نا، اے میرے نبی کے غلاموں گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ادھر سے رحمت کے فرشتوں کی تعداد کا اضافہ فرما دیں گے۔ بدر میں تو 3000 اترے تھے نا، اب اگر تم صبر پہ گامزن رہو، اسی طرح حوصلے کے ساتھ اور رب سے ڈرتے رہو، متقی بنتے رہو، انشاءاللہ، اور اسی وقت میں کافر تمہارے اوپر اٹیک کرے تو ہم 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ یقیناً جب بھی کہیں مسلمان پریشان ہوا ہے اور مسلمان رب سے ڈرتا رہا ہے اور صبر پہ گامزن رہا ہے تو اللہ کی رحمت ضرور مدد کے لیے پہنچی ہے، اللہ کی مدد ضرور مدد کے لیے پہنچی ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے 2 شرطیں رکھی ہیں مدد کے لیے، صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہاں سے یہ تو ثابت ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ پکے صابر تھے اور رب سے ڈرنے والے تھے، کیونکہ شرط یہ تھی کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور رب سے ڈرتے رہو تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ نے مدد فرمائی ہر مقام پہ، تو پتہ چلا کہ شرط پائی گئی تو آپ نے اللہ نے رحمت فرمائی۔ اگر بے صبرے ہوتے، اگر رب سے نہ ڈرنے والے ہوتے تو مدد کیسے کی جاتی؟ ان میں صبر بھی کمال کا تھا اور تقویٰ کی راہ پر بھی کمال تھے، تو میرے اللہ نے ہر مقام پر ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور آج ہمارے لیے سبق ہے کہ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟
آج ہمیں کیوں رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج نہ تو ہمارے پاس صبر ہے اور نہ ہمارے پاس تقوی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے گوا دی ہیں۔ اب ہم صبر پہ بھی نہیں چلتے اور تقوی کی راہ پر بھی نہیں چلتے، اس لیے آج ہر طرف سے ہمیں رسوائی مل رہی ہے۔ ہاں، جس دن مسلمان اپنا یہ شیوا اپنا لیں گے اور یہ تعلیم قرآن اپنا لیں گے، صبر کے راستے پہ چل پڑیں گے، تقوی کی راہ پر چل پڑیں گے، انشاءاللہ کوئی مائی کا لال سوائے دھمکیوں کے اور کچھ نہیں کر سکے گا، ہم پہ حاوی نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مدد ہم پہ آ جائے گی۔ اگر آپ نے کیا فرمایا؟ کیوں اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بدر میں؟ کیوں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی احد میں؟ اور آگے جا کے اللہ تمہاری مدد کیوں فرمائے گا؟ اس کا ذکر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اے میرے نبی کے غلاموں، ہم نے تمہیں فتح دی ہے صرف اس لیے کہ تم خوشی محسوس کر سکو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس لیے تمہیں فتح دی ہے، اس لیے تمہاری مدد فرمائی ہے تاکہ تمہارے دلوں میں قرار آ جائے، تمہارے دلوں میں سکون آ جائے، تمہارے دلوں کو چین نصیب ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ سوائے اللہ کے جو غالب حکمتوں والا ہے، اللہ جس سے چاہے اپنی مدد بنا دے۔ اب مدد تو رحمت کے فرشتوں نے فرمائی، اب مدد کرنے کے لیے تو فرشتے آئے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ میری مدد ہے۔ یا اللہ وہاں پر لڑے تو آ کر فرشتے، تو ڈائریکٹ تو آ کے نہیں لڑا، وہاں تو فرشتے آ کر لڑے اور تو اپنی مدد فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے جس سے میں مدد کے لیے بھیج دیتا ہوں در حقیقت وہ مدد میری ہی ہوتی ہے۔ آئے بے شک رحمت کے فرشتے تھے لیکن ان میں مدد ہماری تھی، بھیجا انہیں ہمیں تھا، اس لیے یہ بعید نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ جب جس سے چاہے کسی کی مدد کروا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی مدد میں سب طاقت وحدہ لا شریک کی قدرت کی ہے۔ ہم اس کی قدرت کے بغیر، ہم اس کی دی ہوئی طاقت و عنایت کے بغیر نہ تو کسی کا آنکھ اٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم بول سکتے ہیں۔ ہماری طاقت، ہماری مدد، ہماری نصرت اس وقت ہوتی ہے جب وحدہ لا شریک کی قدرت و طاقت شامل حال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی اللہ کا پیارا ہماری مدد نہیں کر سکتا، کرتا ہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ عنایت فرماتا ہے، جب اللہ شان و شوکت سے نوازتا ہے۔ جیسے رحمت کے فرشتے آ کر لڑے تھے لیکن رب نے فرمایا یہ میری مدد ہے، اس لیے جب بھی کوئی کسی کی مدد فرماتا ہے اللہ کی عطا کردہ شانوں سے عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، ان تینوں آیات کے اندر وحدہ لا شریک نے ہمیں ڈھیروں اسباق سے نوازا ہے۔ اگر ہم غور کریں، پہلی تو یہ ہے کہ تم رب سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوسرا، کہیں بھی اپنے آپ کو سرکار کی غلامی میں تنہا محسوس نہ کرنا کہ تم تھوڑے ہو، تم بے سر و سامان ہو۔ آج ہر مقام پر یہی رونا ہے، ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ اور سب سے بڑی تمہارے پاس طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہ تو کسی اسلحے کے بل بوتے پہ بولتے ہیں، ہم نہ کسی پیچھے سیکیورٹی گارڈ کی وجہ سے بولتے ہیں، ہم اس لیے سینہ تان کر بولتے ہیں ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت موجود ہے، جو سرکار کے عشق کی ہے، سرکار کی غلامی کی ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ لہٰذا اسلام پہ چلتے جائیں، صبر پہ چلتے جائیں، متقی بن کے چلتے جائیں، انشاءاللہ زمانے کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، زمانے کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ آپ ہی غالب رہیں گے اور سارے زمانے کی باقی قوتیں آپ پر مغلوب رہیں گی، غالب نہیں آپ پر آ سکتی۔ غالب بس سرکار کا دیوانہ آتا ہے، غالب بس مومن آتا ہے جو صبر کے راستے پہ چلتا ہے۔ اب چاہے عبادت سے زمانہ ہو، چاہے مصائب و آلام ہو، چاہے دنیا کا ڈر ہو، چاہے جنگوں کا ڈر ہو، چاہے کافر طاقتوں کا ڈر ہو، چاہے غیر ملک کے ڈر ہو، وہ سارے ڈر ایک ہی صورت میں ہم سے رفع ہوں گے جب ہم بالکل سینے سے سرکار کی غلامی کو اپنا لیں گے، جب ہم کلمے کی طاقت کو اپنا لیں گے، جب ہم صبر کو مضبوطی سے تھام لیں گے، جب ہم تقویٰ کی راہ پہ چلیں گے، انشاءاللہ نہ عبادت سے زمانہ قریب آ سکتے ہیں، نہ مصیبتیں ہمارے قریب آ سکتی ہے، اور نہ کوئی مائی کا لال ہم پہ غالب آ سکتا ہے، اس لیے کہ سارے زمانے کی طاقتیں اور نصرتیں ایک طرف، وحدہ لا شریک کی طاقت و نصرت ایک طرف، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر
جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مصطفیٰ کے غلاموں کو تو روشن میرا اللہ کرتا ہے، تو جسے اللہ روشن فرما دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، بجھا نہیں سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی محبت میں خاص فرمائے اور تقوی اور صبر کی راہ پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔